السلام علیکم۔ ہم اس وقت موجود ہیں لیجنڈ اداکار افضال احمد صاحب کے گھر میں۔ ان کی آج تدفین ہے، نماز جنازہ ہے آج۔ گزشتہ روز ان کا انتقال ہوا، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ کیسر ثناء اللہ صاحب ہیں۔ لاہور میں جو تماثیل تھیٹر افضال احمد صاحب کا ہے ان کو یہ رن کر رہے ہیں۔ تو افضال احمد صاحب جب ہاسپٹل میں تھے ان کی ایک بڑی ایک الارمنگ سی تصویر جو ہے وہ شیئر ہوئی۔ کیسر صاحب سے جانتے ہیں کہ افضال احمد صاحب کیا واقعی اتنے زیادہ مالی مشکلات کا شکار تھے کہ ان کو آخری وقت میں علاج معالجے کے لیے جو پیسے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے؟ تو یہ تفصیلات جو ہیں وہ کیسر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسر صاحب، بڑی ایک الارمنگ تصویر تھی کہ ایک لیجنڈ اداکار ایک ہی بیڈ پر وہ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مریض ہے، اس کے لیے بیڈ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ تو افضال صاحب کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہیں، ان کا وہ تھیٹر ہے وہ بھی آپ چلا رہے ہیں، تو کیا واقعی اتنے مالی مشکلات کا شکار تھے افضال صاحب؟ بالکل نہیں تھے مالی مشکلات کا شکار۔ وہ یہ ایک نیگیٹو پروپوگنڈا کیا گیا ناسمجھ اور نالائق لوگوں کی طرف سے۔ ان کے بہنوئی نے، ان کی سسٹر نے ان کے لیے نوکر چاکر، کھانا پینا، ادویات، ان کا بالکل ماشاءاللہ 10-12 کنال میں ان کا فارم ہاؤس ہے، اور 20 کے قریب 1.5 درجن کے قریب نوکر ہیں جو افضال احمد صاحب کا خیال رکھتے تھے۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہوا یوں ہے کہ وہ ان کے جو بہنوئی ہیں وہ امریکہ اپنے علاج کے لیے ان کی سسٹر اور ان کی بیگم کے ساتھ وہ گئے تھے، تو والدہ گھر میں تھیں، سارے لوگ باقی فیملی گھر میں تھی، سارے 1.5 درجن کے قریب نوکر بھی گھر میں تھے۔ تو رات کو جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اتنے بڑے بڑے بجٹ ہیں، تو وہ جو اس وقت موقع پہ تھا بندہ، اس نے چونکہ وہ برین ہیمریج کی پوزیشن تھی تو اس کے لیے جنرل ہاسپٹل ایک بیسٹ سمجھا جاتا، تو اس لحاظ سے وہ اس کو ادھر لے کے گئے۔ تو وہ جو تصویر شیئر ہوئی وہ انتظامیہ کی طرف سے نالائکی ہے کہ ایک لیجنڈ آدمی کو انہوں نے پراپر بیڈ نہیں دیا، تو اب اس نالائکی کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ گھر کی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ وہ کہیں بھی اگر کوئی غلطی ہے تو وہ ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے ہے، گھر کی طرف سے تو وہ بڑے کمفرٹیبل تھے، ان کی گاڑی علیحدہ تھی، کمرہ علیحدہ، ان کا واش روم دیکھیں جیسے جا کے کسی منسٹر کا ہوگا۔ تو الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وقت پورا ہو گیا، اور میں ادھر ہی تھا رات کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا بھی کہ یہ لیجنڈ ہیں فلم ٹی وی تھیٹر علاج کے لیے لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے کوئی اتنا، چونکہ آخر میں وہ اتنے ویک ہو گئے ہوئے تھے، بول وہ پہلے نہیں سکتے تھے، فالج کے وہ مریض تھے، تو کوئی ڈاکٹروں کی طرف سے کیئر نہیں ہوئی۔ اور جنرل ہاسپٹل وہ اس لیے لے کے گئے کہ ان کا بھانجا جنرل ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر تھا، تو اس نے کہا آپ ادھر لے آئیں۔ اب ان کی ڈیوٹی آف ہو گئی، وہ گھر چلے گئے۔ تو بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاہور کی سڑکیں رات کو اور سرکاری اسپتال رات کو ان کا کیا حال ہے، کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ لاہور کی سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں تو سوائے ڈولفن فورس کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سرکاری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہیں۔ یہ افضال احمد صاحب کی جو ایک تصویر ہے وہ سرکار کی انتظامیہ کی نالائکی دکھا رہی ہے۔ وہ ان کے گھر کی پرابلم نہیں تھی، گھر میں تو وہ اتنے کمفرٹیبل خوش باش، کبوتر رکھے ہیں، بطخیں رکھی ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، 10-12 نوکر ہیں، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دھوپ سیک رہے تھے، وہ A1 تھے۔ یہ ایک پروپوگنڈا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ جو لیجنڈ اداکار ہیں افضال احمد صاحب، ان کو کسی قسم کی مالی مشکلات نہیں تھی، اور آخری لمحے میں جو وہ ہاسپٹل گئے ہیں ان کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ کیسر ثناء اللہ صاحب نے بتا دی ہیں۔